قتل عام کیا. کئی سال تک ان کا قتل عام ہوتا رہا اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. جب بنو عباس نے یہ سمجھ لیا کہ اب بنو امیہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور ہماری خلافت کے لیے اب یہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تو جیلوں میں جو لوگ بند تھے انہیں آزاد کیا. جب وہ باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا اتنے سالوں تک آپ جیل میں بند رہے، آپ نے کیا کھویا، آپ کا کیا نقصان ہوا، سب سے بڑا نقصان آپ کا کیا ہوا، وہ آپ بتائیے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خلافت چھن گئی، ہماری جاگیریں چھین لی گئی. انہوں نے یہ کہا جن چند سالوں میں چند سال ہم نے جیلوں میں گزارے ہیں، ان سالوں میں ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اتنا اہم مسئلہ ہے بچوں کی تربیت کا. ہمارے بڑے کہتے ہیں مسلمانوں اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے، اپنے اسکول نہیں بنائے، اپنے کالج نہیں بنائے، اور انگلش میڈیم کے جو اسکول چلتے ہیں اور جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے، اگر اسی نئی تعلیمی پالیسی کے حوالے آپ نے بچوں کو کر دیا تو زیادہ نہیں 20 سے 25 سال کے بعد جو نئی نسل سامنے آئے گی وہ سب کچھ ہوگی. نام عبد الرحمن ہوگا، عبداللہ ہوگا، لیکن اسلام کے اوپر سے اس کا اعتماد اور اس کا یقین اٹھ چکا ہو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے یہ دو پیغام ہیں. مدارس کا جو سلسلہ ہے اس کو باقی رکھو، اس کو اور پھیلاؤ، مکاتب کو پھیلاؤ اور اپنے اسکول قائم کرو. آج کے اس مدرسے کا جو یہ پروگرام ہے، دستار بندی کا پروگرام ہے، اور ابھی بچوں کے سروں پر دستار رکھی جائے گی. یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، ان کو معمولی مت سمجھو. یہ اللہ کا انتخاب ہے. جس طرح کوئی حکومت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج منتخب کرتی ہے، اسی طرح اللہ ان بچوں کو اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے منتخب کرتے ہیں. یہ اتفاق نہیں ہوتا کہ یہ مدرسے میں آئے اور پڑھا انہوں نے اور حافظ بن گئے. اللہ کہاں کہاں سے ان کو اٹھا کر مدرسوں میں بھیجتا ہے، ماں باپ کے دلوں میں ڈالتا ہے. ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ حافظ بننے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کسی مسجد کا امام بن جائے گا، چند ہزار روپے ملیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو حافظ بنائے. یہ من جانب اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے، اور یہ بچے اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. اللہ کیسے منتخب کرتا ہے؟ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. گجرات میں حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ کو لا لیا. علماء ان کو جانتے ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک افریقی ملک ملاوی میں تشریف لے گئے. وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ ان کے مدرسے ڈابھیل کے پڑھے ہوئے ایک مولانا ایوب صاحب وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور قرآن کریم حفظ کراتے ہیں. مولانا ایوب صاحب نے بتایا کہ ایک دن میں درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بچہ جو اسی ملک کا رہنے والا تھا، کالا کلوٹا، جسم پر صرف ایک چڈی تھی، پورا ننگے بدن کا تھا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، کالے رنگ کا. وہ آ کر درسگاہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا. درسگاہ میں کچھ بچے ایسے تھے جو اس کی زبان سمجھتے تھے. فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا ذرا جا کر دیکھو یہ کیا کہہ رہا. انہوں نے آ کر بتایا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ مجھے بھی پڑھائیں گے. میں نے کہا بلاؤ اسے. وہ آیا
میں نے کہا اس سے بیٹا ہم تمہیں ضرور پڑھائیں گے. پھر طلبہ سے کہا اس کو لے جاؤ غسل کراؤ، اور میں نے کپڑے وغیرہ کا انتظام کیا. وہ میرے پاس پڑھنے لگا. غریب بچہ تھا اور میں کبھی کبھی حوصلہ افزائی کے طور پر یا اس کی ضرورت سمجھ کر اس کی مدد کر دیا کرتا. فرماتے ہیں ایک دن میں ہاسٹل کی طرف گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. تو دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ میں ایک ٹرانجسٹر ہے اور اس پر گانا سن رہا ہے. فرماتے ہیں مجھ کو بہت غصہ آیا، میں نے اس کے ہاتھ سے چھینا، زمین پر پٹک دیا، وہ ٹوٹ گیا اور اس کو خوب ڈانٹا، بہت ڈانٹا. وہ گھبرا کر اور ڈر کر مدرسے سے بھاگ گیا. جب 2-3 دن وہ نظر نہیں آیا تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی وہ بچہ نہیں نظر آ رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا وہ تو مدرسے سے بھاگ گیا. فرماتے میں نے پتہ کیا وہ رہنے والا کہاں کا ہے. بتایا گیا کہ یہاں سے 20 کلومیٹر دور اس کا گھر ہے، جس گاؤں میں وہ رہتا ہے، اور وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیدل جانا ہوتا. فرماتے ہیں میں اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس گاؤں میں پہنچا، اس کے گھر گیا، بچے کو سمجھایا اور سمجھا کر کے مدرسے میں لایا. اس نے حفظ مکمل کیا. پھر تکمیل حفظ کے سلسلے کا جلسہ ہوا، دستار سروں پر باندھنے کے لیے اسی طرح کا جلسہ ہوا. فرماتے ہیں اس مدرسے کے سرپرستوں میں وہاں کی حکومت کے ایک مسلم وزیر تھے، ابراہیم نام تھا، وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے. جب بچوں کا نام پکارا جانے لگا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اور بچے آتے گئے تو اس بچے کا نام بھی پکارا گیا، فلاں ابن فلاں. وہ بچہ جب اسٹیج کے اوپر آیا تو یہ وزیر صاحب جو تھے یہ اس بچے کو دیکھ کر رونے لگے، ساروں قطار رونے لگے، ان کی آواز نکل گئی. اب پورا مجمع ان کی طرف متوجہ، یا اللہ یہ کیا ہو گیا انہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کافی دیر تک وہ روتے رہے. پھر جب سکون ہوا تو انہوں نے کہا جانتے ہو مجھے رونا کیوں آیا؟ یہ بچہ میرے گاؤں کا ہے اور اس کی کہانی یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کا ذہنی توازن اس وقت ٹھیک نہیں تھا. یہ پیدا ہوا اور اس کی ماں نے اس کو لا کر کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا باہر. شور ہوا کہ کچرے کے ڈبے میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے. لوگ جمع ہو گئے، میں بھی اپنے گھر پہ تھا، آواز آئی میں بھی پہنچا، دیکھا واقعی ایک نوزائیدہ بچہ کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوا ہے. میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، کپڑے میں کاغذ میں لپیٹا، اسپتال پہنچوایا. وہ بچہ جو کچرے کے ڈبے میں تھا اور میں نے اپنے ہاتھ سے اسے اسپتال پہنچایا تھا، آج یہ دیکھ کر کے کہ اللہ نے اس بچے کے سینے کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے، مجھے رونا آ گیا کہ یا اللہ تیری قدرت کیا ہے، تو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے کہاں کہاں سے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کیسے کیسے بچوں کو تو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کرتا ہے. تو میرے دوستو یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے بچے ہیں، اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے. اس لیے انہیں معمولی مت سمجھو، ان مدرسوں کو بھی معمولی مت سمجھو. جانتے ہو یہ بچے جو کام کر رہے ہیں، اور ان مدرسوں میں عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ الفاظ رٹ لیتے ہیں، اس کا معنی نہیں جانتے، اس کا کیا فائدہ. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس 3 کام کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ 3 کام یہ ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ قلوب. تلاوت آیات یعنی قرآن کی آیات کے الفاظ پڑھنا، امت سے پڑھوانا، کیسے پڑھے جائیں گے
اپنی امت کو سکھانا، اس میں معنی کا تذکرہ نہیں ہے، معنی تو تعلیم کتاب و حکمت میں آئے گا، یہ تلاوت آیات ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں جو ناظرہ کا شعبہ ہوتا ہے، حفظ کا شعبہ ہوتا ہے اور تجوید کا شعبہ ہوتا ہے، یہ تلاوت آیات کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرہ میں کیا ہوتا ہے؟ حروف کی شناخت، پھر ان حروف کو جوڑ کر کلمات بنانا، اور پھر الفاظ قرآنی کو حفظ کر کے سینے میں محفوظ کرنا، پھر وہ قرآن پڑھا کیسے جائے گا، شعبہ تجوید میں اس کو سکھانا، یہ تلاوت آیات ہے۔ اور یہ ان مقاصد بعثت میں سے پہلا مقصد ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس لیے میرے دوستو اس کو معمولی مت سمجھو۔ اور آخری بات کہہ کر کے اب میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اس طرح کے جلسوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ یہ پیغام لے کر کے اٹھا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا تو جلسہ کامیاب ہے۔ ایک بھی شخص اگر یہ ذہن لے کر کے گیا کہ میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو، اور اگر بچے بڑے ہو گئے تو پوتوں میں سے کسی پوتے کو یا بچیوں میں سے کسی بچی کو حافظ قرآن بناؤں گا تو سمجھیے جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اور آدمی جب فیصلے کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور خاص طور سے مائیں اور بہنیں جب فیصلہ کر لیں تو پھر تو وہ اٹل ہو جاتا ہے، ان کے فیصلوں سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہیں لیکن اس معاملے میں بہت طاقتور ہوتی ہیں، جس کو چاہیں جہاں چاہیں جھکا دیں۔ آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ کا موقع ہو، موت میت کا موقع ہو، اس موقع کی جتنی رسمیں ہیں، جتنے رواج ہیں، گھر کی خواتین اگر اٹل ہو جائیں کہ یہ ہم کو کرنا ہی ہے تو چاہے مفتی صاحب ہوں، چاہے مولوی صاحب ہوں، چاہے قاضی صاحب ہوں، اور چاہے محدث ہوں یا مفسر ہوں، سب کو سر جھکانا ہی پڑتا۔ ان کی لال کتاب کھل گئی تو اس لال کتاب میں جو کچھ ہے وہ ہوگا۔ شادی بیاہ میں چاہے مولوی صاحب کے گھر میں ہو یا مفتی صاحب کے گھر میں ہو، یعنی اگر وہ اپنے گھر کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہے تو لے کر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنے پورے گھر کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے جائیں گی تو ان کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ اگر فیصلہ کر لیں کہ بچے کو حافظ بنانا ہے تو شوہر لاکھ کہتا رہے میں ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، وہ حافظ قرآن ہی بنا کر چھوڑیں گے۔ اور اب تو ایسا ہو گیا بچے حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بچپن میں حافظ نہیں ہوئے، آخر عمر میں جا کر حافظ بنے تھے، اور اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں پہلے اسکول میں پڑھتا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے گھر میں آیا، میری والدہ گاؤں کی ایک بڑی بھی تھی، ان کے یہاں جایا کرتی تھی دین کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ نے مجھے آواز دی، بیٹا عمر ادھر آؤ۔ میں نے بستہ رکھا اور جب حاضر ہوا تو کہنے لگی بیٹا عمر تم حافظ قرآن بن جاؤ۔ میں نے کہا امی جان میں حافظ قرآن کیسے بن سکتا ہوں؟ حافظ قرآن بننے کے لیے تو مدرسے میں جانا پڑے گا، میں تو اسکول میں جاتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی بیٹا کچھ بھی ہو
میں چاہتی ہوں کہ تو حافظ قرآن بن جا۔ آج میں بڑی بی کے پاس گئی تھی، انہوں نے بتایا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن نور کا تاج رکھا جائے گا۔ بیٹے، میں چاہتی ہوں کہ جب مائیں میدان محشر میں آئیں اور ان کے بیٹے حافظ ہوں اور ان کے سروں پر نورانی تاج رکھا جائے، روتے ہوئے کہا کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ میں بھی انہی ماؤں کی صف میں کھڑی ہوں جن کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا۔ بیٹا تو حافظ قرآن بن جا، بیٹا تو حافظ قرآن بن جا۔ فرماتے ہیں بچپن میں تو نہیں بن سکا، 55 میں آ کر بن گیا حافظ قرآن۔ تو ماؤں کی تو وہ طاقت ہوتی ہے، اگر وہ فیصلہ کر لے اور وہ ٹھان لے تو ان کی آواز دنیا تو کیا، عرش پر بیٹھا ہوا خدا بھی سنتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اب کیا حکم ہے، میں بڑھیا ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اب میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس تیرے معاملے میں کوئی وحی نہیں آئی۔ بس وہ کہنے لگی ہر معاملے میں تو آپ کے پاس وحی آ جاتی ہے، میرا ہی معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس وحی نہیں آئی، اب میں کہاں جاؤں؟ بڑھیا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میرا ٹھکانہ کہاں؟ جوانی تو اس شوہر کے ساتھ گزار دی، اب بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ پھر وہ کہہ اٹھی اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں۔ ادھر وہ شکایت کر رہی ہے، ادھر جبریل امین آسمان سے آ رہے ہیں اور آیت نازل ہو رہی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ تمہاری اور اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اتنی طاقت ہوتی ہے ماؤں اور بہنوں کی آواز میں، اللہ سنتا ہے، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے تو وہ بنا کر ہی دم لیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا